ومن قال فی مسلم ما لیس فیہ اسکنہ اللہ ردغۃ الخبال، جو کسی مسلمان کے بارے میں ایسی سوچتا ہے یا کچھ کہتا ہے جو اس میں ہے نہیں، اللہ اسے جہنمیوں کے خون اور پیپ میں رکھیں گے حتی یخرج مما قال، جب تک وہ ثابت نہیں کرے گا جو کچھ اس نے کہا، ولیس بخارج، نکل نہیں سکے گا کیونکہ ثابت کر ہی نہیں سکے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے صحابہ کرام کو یہ بات سمجھائی تھی کہ ایک مسلمان کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہے، اس کے لیے دعا کرتا ہے، اس کے لیے خیر خواہی کے پہلو پیش کرتا ہے، نہ اس پہ ظلم کرتا ہے، نہ اسے ظالم کے حوالے کرتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس بدگمانی کا علاج کیا ہے؟ بدگمانی کا علاج یہ ہے، اگر اللہ کے بارے میں بدگمان ہو گئے ہیں تو تجدید ایمان کریں۔ تجدید ایمان سے کیا مراد؟ حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، یأتی الشیطان احدکم، شیطان آئے گا اور آ کے کہے گا من خلق کذا، اچھا یہ بتاؤ آسمان کس نے بنایا؟ بندہ کہے گا اللہ نے بنایا۔ من خلق الارض، زمین کس نے بنائی؟ یہ سوالات ابھر رہے ہیں، اللہ نے بنائی۔ کرتے کرتے کہے گا من خلق اللہ، اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیا کرنا ہے؟ پہلا کام فَلْيَسْتَعِذْ، فوراً کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ بوجہ اللہ۔ دوسرا کام لا الہ الا اللہ، میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق۔ تیسرا کام فَلْيَنْتَهِ، سوچنا رک جاؤ۔ چوتھا کام اٹھ کے ایک جگہ تبدیل کر لو، آپ اس مصیبت سے جان چھڑا لیں گے۔ آج اکثر فتوے پوچھتے ہیں بھائی، اور کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کیا کریں، خیالات بہت برے آتے ہیں، ان چیزوں کو اختیار کیجئے تاکہ اللہ حفاظت فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک دوسرا فرمان ہے، شیطان جب اس طرح کہے، صحیح الجامع کی روایت ہے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا، یا اس طرح کے تصورات، فَلْيَقُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ کہہ دینا چاہیے میں اللہ پر ایمان لایا اور اس کے رسول پر ایمان لایا۔ کچھ بھائیوں کو نماز میں بھی خیال آتا ہوگا، ہم سب کمزور ہیں، کبھی سوچ کچھ آتی ہے۔ صحابی آئے ابو وائل العاص رضی اللہ عنہ، اللہ کی رسول ان الشیطان یلبس علی قراءتی وصلاتی، شیطان آتا ہے مجھے بھلا دیتا ہے، سمجھ نہیں آتی کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، یہ بھی پتہ نہیں چلتا کیا پڑھ رہا ہوں۔ اور آج سوالات آتے ہیں، جی میں جاتا تو رکوع میں ہوں تو وہاں پڑھ رہا ہوتا ہوں التحیات، میں سجدے میں ہوتا ہوں تو سبحان ربی العظم سبحان ربی العظیم کہہ رہا ہوتا ہوں، میں کیا کروں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر ایسی کیفیت بن جائے تو آپ کو دو کام کرنے ہیں۔ پہلا کام، آپ قیام میں ہیں یا رکوع میں ہیں یا سجدے میں ہیں تو آپ معمولی سے اپنے چہرے کو بائیں جانب کیجیے، وَاطْفُلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا، 3 مرتبہ تھتکار دیجیے، معمولی سا چہرہ موو کیجیے، اور 3 مرتبہ تھتکارنے کے ساتھ یہ الفاظ پڑھیں، اعوذ باللہ من خنزب۔ صحابی نے یہ کام شروع کر دیا، بعد میں کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ففعلت ذلك فاذهبه الله عني، میں نے یہ کام شروع کیا پھر دوبارہ مجھے اس طرح کے وس سے آئے ہی نہیں۔ اپنی نمازوں کی بھی حفاظت کیجیے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ بدگمانی سے اللہ کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، اللہ کے پیغمبر اور صحابہ اور مسلمانوں کے بارے میں اگر بچنا چاہتے ہیں تو میں ادباً گزارش کروں گا، سب سے آسان طریقہ اللہ کے نام جو ہے 99، ان کو یاد کر کے ان کے معانی سمجھیے اور ان کے ساتھ اللہ سے دعا کیجیے۔ اللہ کے ناموں کی معرفت جو ہے اور اس کی صفات کی معرفت جب آ جائے تو انسان شیطانی شکنجوں میں نہیں آتا۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق سے نوازے۔ اور ایک تیسرا کام بھی ہے
کہ اگر کوئی خیال آتا ہے اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ اور دین کے بارے میں تو کسی مسلمان کو خیال آنا ہی نہیں چاہیے. کسی مسلمان کے بارے میں بھی دل اگر مطمئن نہیں ہو رہا تو آپ اس کے لیے بھی 3 کام کریں. پہلا کام، مانیے کہ ہم کمزور ہیں، طاقتیں اللہ کے پاس. اللہ کے رسول کا فرمان ہے یہ ایام 20 کے روزے جو ہیں 13 14 15 چاند کے جو ایام ہیں، ایام 20 کے روزے رکھنے سے یذہبن وحر الصدر، اللہ دل کے اندر ہر قسم کی علائشوں کو کرید کے صاف کر دیتے. یہ 3 روزے رکھنا شروع کر دیں. اور دوسرا کام، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے لا يحل لامرئ مسلم سمع من اخیہ کلمہ ان يظن بها سوءا وهو يجد لها في شيء من الخير مخرجا. کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے، اس کو پتا ہے کہ مسلمان ہے، نمازی ہے اور اس کی اچھی تعویل کر سکتا ہے تو اسے اچھی بات پہ ہی محمول کرنا چاہیے، برائی کی طرف نہیں لے کے جانا چاہیے. امام ابن الجزری رحمہ اللہ اور امام ابن الجوزی رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کسی نے قلیل التوفیق دیکھنا ہے، جس کو اللہ توفیق نہیں دیتا. قلیل التوفیق وہ ہے کہ جو اچھی بات کر سکتا ہے لیکن پھر بھی وہ برائی کی طرف ہی جاتا ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے ما بلغنی عن اخ مکروہ قط الا انزلت احدى ثلاث. جب بھی کوئی بات میرے تک پہنچتی ہے کسی کی تو میں 3 درجے بنا لیتا ہوں. اگر مجھ سے بڑا ہے عرفت له قدرہ، تو میں کہتا ہوں میں ہوں کون بات کرنے والا، اس کو اللہ نے شان دی. اگر میرے وہ برابر ہو تو میں کہتا ہوں کہ اب اس کی حفاظت کرنا ضروری ہے، میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں. اگر مجھ سے چھوٹا ہو تو میں اس پہ شفقت کرتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں، یہ بھی مسلمان ہے، میں نے شفقت نہ کی تو کافر کرے گا. یہ وہ 3 باتیں تھیں جو سیدنا عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ زندگی میں میرے دل میں کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں آئی. اور ان کا دل اتنا پیارا تھا میں اس کی تعبیر نہیں کر سکتا. آج ہم میں سے ہر شخص کہتا ہے کہ دوسرا اچھا بن جائے، لیکن بہت سارے دور نظریات میں ہوتا ہے اچھا ضرور بنے لیکن مجھ سے اچھا نہ بنے. لیکن عبداللہ ابن عباس نے مجھے اور آپ کو کیا سکھایا ہے؟ وہ پڑھانے بیٹھتے تو کہتے یا اللہ ان کو مجھ سے بھی بڑا عالم بنا.